السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کو توہین عدالت کیس مانگا پڑ گیا ہے۔ رانا شمیم نے غیر مشروط معافی بھی مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن ان کی معافی مسترد کر دی گئی ہے اور معافی کو آدھی معافی قرار دیا ہے چیف جسٹس نے۔ آج سماعت ہوئی ہے۔ رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا ہے وکیل کے ذریعے، لیکن بیان حلفی کو قبول نہیں کیا عدالت نے اور 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ دوبارہ بیان حلفی سوچ سمجھ کر دیں، کیونکہ اس بیان حلفی سے عدالت مطمئن نہیں ہے اور سچ بتایا جائے عدالت کو کہ حقائق کیا ہے، کیا ہوا تھا۔ لان میں چائے پیتے وقت چیف جج نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا جو ٹیلی فون سنا، جس کے بارے میں ان کا پہلے بیان حلفی رپورٹ ہوا میڈیا میں، اس کے بارے میں وہ حقائق بتائیں۔ رانا شمیم نے جو بیان حلفی دیا ہے وہ کیا دیا ہے اور آج عدالت میں دوران سماعت کیا ہوا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رانا شمیم نے جو دیا ہے، چیف جج گلگت بلتستان سابق جو ہیں، انہوں نے بیان حلفی جو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کا نام بیان حلفی میں لکھنا تھا۔ سینئر ترین جج کی جگہ جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کا نام بیان حلفی میں غلط فہمی کی بنا پر لکھ دیا تھا۔ لان میں چائے پر ثاقب نثار سے ملاقات کے دوران کی گئی گفتگو سنی۔ میں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے منہ سے سینئر جج کے الفاظ بار بار سنے۔ بیان حلفی 3 سال بعد 72 سال کی عمر میں ذہنی دباؤ میں لکھا۔ غلط فہمی کی بنا پر سینئر جج کی جگہ جسٹس عامر فاروق کا نام بیان حلفی میں لکھ دیا تھا۔ غلطی پر گہرا دکھ ہوا اور عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ رانا شمیم عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب سے پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے تب سے دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ میری غلط فہمی کی بنا پر جو صورتحال پیدا ہوئی، شروع دن سے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس عدالت کا کوئی بھی حاضر سروس جج اس تنازع میں شامل نہیں ہے۔ اپنی غلط فہمی پر اس عدالت کے تمام حاضر سروس ججز سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ عدالت سے مؤدبانہ استدعا کرتا ہوں کہ عدالت میری معافی کو قبول کرے۔ یہ منت سماجت انہوں نے کی ہے رانا شمیم نے، لیکن عدالت نے آج جو سماعت کی، چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کی اطہر من اللہ نے، اور یہ کہا جی اٹارنی جنرل جو ہیں منور اقبال دونگل، یہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ لطیف آفریدی ان کے وکیل ہیں رانا شمیم کے۔ لطیف آفریدی صاحب نے عدالت سے کہا کہ ہم نے غیر مشروط معافی عدالت کو جمع کرا دی ہے۔ ہم نے عدالت سے معافی قبول کرنے کی بھی استدعا کی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے معافی کے ساتھ کوئی بیان حلفی جمع کرایا ہے؟ تو لطیف آفریدی نے کہا کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے اور عدالت کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دیا ہے۔ آج جو انہوں نے جمع کرائی ہے وہ معافی نامہ جمع کرایا ہے، غیر مشروط معافی مانگی ہے عدالت نے۔ اچھا جی، عدالت نے کہا کہ جی اس ہائی کورٹ کی حد تک توہین عدالت کیس میں پرنسپل واضح ہیں۔ عدالت کا رانا شمیم کے وکیل کو معافی نامہ پڑھنے کی ہدایت عدالت نے کی اور انہوں نے معافی نامہ پڑھا۔ معافی نامہ کیس عدالت سے متعلق نہیں بلکہ اس معاملے کو صاف کرنے کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں معافی مانگتا ہے اور غلطی پر پچھتاوا کرتا ہے تو معاف کرنے پر عدالت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالت کہہ رہی ہے، چیف جسٹس کہہ رہا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی ہائی کورٹ یہاں زیر سماعت کیسز کی حد تک کنسرن ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یا کوئی اور ہو، کہ وہ اس عدالت کو زیر سماعت کیسز میں پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ بیان پر اسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں تو پھر دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی، نہیں چل سکتی۔
ایک طرف آپ اپنے کیس پر اسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف معافی بھی مانگ رہے ہیں، یا کیس لڑیں، کیس پر اسٹینڈ کریں، یا پھر کیس سے وڈرا ہوں۔ اگر معافی مانگ رہے ہیں تو کیس سے وڈرا ہو، تو کیس سے بھی وڈرا نہیں ہو رہے، کیس بھی اسٹینڈ کر رہی ہیں اور لڑ رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی۔ عدالت نے کہا آپ معافی نامہ پڑھ لیں۔ آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ عدالت کا لطیف آفریدی سے مکالمہ ہوا ہے، رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے معافی نامہ عدالت کو پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے کہا کہ جس وقت کی بات کر رہے ہیں اور جس جج کا نام لیا وہ سیریل نمبر 4 پر تھے، آپ کس سینئر جج کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے، کیونکہ رانا شمیم نے معافی میں یہ لکھا ہے کہ وضاحت کی ہے کہ میں چیف جسٹس کے بعد سینئر جج کا نام لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن ذہنی دباؤ کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے میں نے جسٹس عامر فاروق کا نام لکھ دیا۔ تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اطہر من اللہ کہ آپ کس سینئر جج کا نام لکھنا چاہ رہے تھے وہ بھی کلیئر کریں، یہ تو معاملہ اور گمبھیر بنا دیا آپ نے۔ 4 مہینوں کے دوران گھر کے 4 افراد کے، یہ لطیف آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینوں کے دوران گھر کے 4 افراد کے انتقال پر ذہنی دباؤ میں تھا، یہ وکیل کہہ رہے ہیں۔ بیان حلفی جس وقت لکھا گیا اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھا، غلط فہمی پر تمام ججز سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ عدالت نے رانا شمیم کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا، لطیف آفریدی نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو صرف اسی عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر رانا شمیم اپنے بیان پر کھڑا ہے تو پھر معافی کیسی؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے غلط بیان حلفی جمع کرائی تھی؟ بیان حلفی پر نیشنل اخبار میں لیڈ کے ساتھ خبر لگی ہے جو انصار عباسی صاحب نے چھاپی تھی۔ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، یہ چیف جسٹس ان کو کہہ رہے ہیں، رانا شمیم کو اور وکیل کو، کہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، جو سچ ہے وہ باہر آنا چاہیے۔ لطیف آفریدی نے کہا کہ میرے علم میں ایسا کوئی فارم نہیں کہ کس فارم میں معافی جمع کرائی جائے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ 2018 سے اب تک اگر کوئی کسی جج تک پہنچ سکتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ مذاق نہیں ہے، اس عدالت کے ساتھ مذاق بہت ہو گیا۔ یہ عدالت آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی اور نہ ہی کوئی خلاف فیصلہ دے گی۔ توہین عدالت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ توہین عدالت کے مرتکب کو اپنی غلطی کا صرف احساس ہو، یہ عدالت کہہ رہی ہے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ جو بھی ہے آ کر سچ کہیں، آدھی معافی نہ مانگے، آدھی معافی قبول نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سچ بتائیں۔ اگر ان کا بیان حلفی سچا ہے تو پھر عدالت کارروائی کرے گی۔ یہ تصور جانا کہ اس عدالت کے کسی جج کو اثر انداز کیا جا سکتا ہے غلط ہے۔ رانا شمیم کو ایک اور موقع دیتے ہیں اور وہ عدالت کو حقیقت بتائیں کہ حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے۔ اس عدالت کے اوپر جتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں یہ۔ رانا شمیم اپنے آپ پر اس عدالت کا کوئی دباؤ قبول نہ کریں، نہ سمجھیں۔ یہ عدالت کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ عدالت نے رانا شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی کہ دوبارہ بیان حلفی آپ جمع کرائیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر 1 ہفتے میں بیان حلفی جمع کروائیں۔ عدالت کا رانا شمیم کو ہدایت اور ان کے وکیل کو ہدایت۔ لطیف آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جی میں قبائلی بندہ ہوں، چیزوں کو جانچنے کے لیے گہرائی میں نہیں جاتا، میں آج ہی بیان حلفی جمع کراتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، آپ سوچ سمجھ کر بیان حلفی جمع کرائیں، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عدالت نے ان کو 19 ستمبر تک رانا شمیم کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ معاملہ اگر سنگین الزامات نہ ہوتے عدلیہ پر، اس عدالت کے ججز پر، تو پھر یہ آدھی معافی بھی آپ کی قبول کر لیتے، لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے، رانا شمیم نے جو الزامات لگائے ہیں وہ زیادہ سنگین ہیں، اس لیے آدھی معافی قبول نہیں ہے۔ یا کیس پہ اسٹینڈ کریں یا پھر معافی مانگے، اور معافی بھی پوری مانگے۔
اور یہ آدھی معافی نہیں چلے گی۔ اور دوسرا یہ کہ سچ بتائیں، ابھی تک سچ سامنے عدالت سمجھ رہی ہے کہ نہیں آیا، اس لیے ان کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے کہ دوبارہ بیان حلفی جمع کرائیں اور دوبارہ سوچ سمجھ کر، کوئی جلد بازی نہ کریں، جو حقائق ہیں، جو سچ ہے وہ عدالت کو بتائیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔